السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صاحبزادہ سلیل۔ امید ہے آپ جہاں بھی ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے۔ 18 اگست 2025 پیر کا دن ہے۔ بڑی اہم خبریں ہیں ناظرین۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ باجوڑ میں اس ٹائم پہ پاک فوج کا آپریشن چل رہا ہے شدت پسندوں کے خلاف۔ بڑی تعداد میں غیر ملکی جو ہے وہ باجوڑ میں موجود ہیں۔ جرگے کی ناکامی کے بعد سیکیورٹی فورسز کی بمباری جاری ہے۔ یہ آپریشن ناظرین جو چل رہا ہے اس ٹائم پہ ٹارگیٹڈ آپریشن ہے، مگر آج جو شدت پسندوں کے ٹھکانے تھے پہاڑوں میں ان پہ فضائی بمباری کی گئی ہے اور درجنوں شدت پسندوں کو ہلاک کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ ساتھ وزیرستان میں ناظرین شدت پسندوں نے سرعام ایک شخص کا قتل کیا ہے جرگے کے دوران، اس حوالے سے بات کریں گے۔ بلوچستان میں را کا ایجنٹ گرفتار کیا گیا ہے جو پروفیسر ہے بلوچستان میں، اور ان کی وائف اور وہ سرکاری ملازمت کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے بات کریں گے۔ ان کے بڑے انکشافات ہوئے ہیں، مختلف سوالات ہیں، اس حوالے سے بات کریں گے۔ ساتھ آل پارٹیز کانفرنس ناظرین، اس میں سابق وزیر اعلیٰ آفتاب شیرپور نے افغان مہاجرین کے حوالے سے بات کی ہے کہ پاکستان کو افغان حکومت سے بات کرنی چاہیے، افغان مہاجرین کو زبردستی بے دخل کرنا درست نہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے ناظرین آپریشن کے حوالے سے بڑے انکشافات کیے اور بڑے اہم سوالات اٹھائے کہ سیکیورٹی فورسز جب گھر پہ کوئی راکٹ یا بم وغیرہ گرتا ہے تو سیکیورٹی فورسز جو ہے وہ عام لوگوں کو بلاتی ہے اور ان کو کہتی ہے کہ آپ اپنے آپ کو دہشت گرد ڈکلیئر کر دو۔ یہ جو ہلاک ہوئے ہیں اور ان کی گرفتاری کر لیتے ہیں، ان کے گھر کے افراد کو گرفتار کر لیتے ہیں۔ اس حوالے سے بات کریں گے کہ پاکستان میں سیاسی جماعتیں، مذہبی جماعتیں، صوبائی حکومت، وفاقی حکومت یہ ایک پیج پہ ہے نہیں، اس لیے مشکلات آ رہی ہیں۔ پاک فوج کو آپریشن کے حوالے سے ڈیٹیل میں بات کرنے سے پہلے تمام تر دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا، لائک کیجئے گا۔ ناظرین، باجوڑ کے علاقوں میں جو لوئے ماموند ہے اور ماموند کا علاقہ ہے وہ بارڈر کے بڑے قریب لگ رہا ہے۔ 7 ان کے ایسے دیہات ہیں جو افغان بارڈر کے قریب ہیں اور یہاں پہ انتہا پسندی عروج پہ ہے۔ جو سینکڑوں شدت پسند ہیں ٹی ٹی پی کے، تحریک طالبان پاکستان کے، ان کے وہ بارڈر کراس کر کے پاکستان میں داخل ہوئے ہیں اور یہ باجوڑ کے علاقے میں کافی عرصے سے یہ چیک پوائنٹوں پہ حملے کرتے تھے، پولیس چوکیوں پہ حملے کرتے تھے اور باقاعدہ تلاشی عوام کی لیتے تھے راتوں کو۔ سیکیورٹی فورسز کو جب اندازہ ہوا کہ زیادہ تعداد میں اس ٹائم پہ 1200-1300 کے قریب شدت پسند جو ہیں وہ باجوڑ میں موجود ہیں اور ان میں غیر ملکی جو ہیں افغان جنگجو شدت پسند دہشت گرد، ان کی تعداد زیادہ ہے، 80% سے زائد ہے۔ تو ان کے خلاف باقاعدہ آپریشن کرنے کا فیصلہ کیا۔ قبائلی عمائدین نے بیچ میں 7 راؤنڈ کے جرگے کیے اور جرگے میں ہم نے دیکھا کہ عدالتوں کی طرح تحریک طالبان کے جو شدت پسند تھے انہوں نے بار بار جو ہے وہ تاریخیں دی اور پھر ایک فیصلہ کیا اور عوام کا فیصلہ جو ہے وہ قبول نہیں کیا۔ عوام نے اپنی ایک کوشش کی تھی مگر سیکیورٹی فورسز نے بڑا کلیئر کر دیا تھا کہ جب تک غیر ملکی ریاست کی ریٹ کو چیلنج کر رہے ہیں اور ہمارے پاکستان کے ایریا میں موجود ہیں تو ان کو بھاگنے کا موقع فراہم نہیں کیا جائے گا اور ان سے کوئی مذاکرات نہیں کیے جائیں گے۔ ان کو افغان حکومت کے حوالے کیا جائے گا، ان کو گرفتار کیا جائے گا اور ان کے خلاف آپریشن کیا جائے گا۔ بہرحال اس انکار کے بعد مزید کئی علاقوں تک، کئی دیہاتوں تک، 24 دیہاتوں کو مزید شامل کیا گیا تھا۔ 21 اگست تک ایکسٹینڈ کیا گیا تھا کہ یہ آپریشن جو ہے وہ مزید جائے گا، مگر یہ آپریشن ناظرین بڑھتا جائے گا، رکنے والا ہے نہیں، کیونکہ شدت پسند وہاں پہ کافی تعداد میں موجود ہیں اور وہ باقاعدہ ان کے جو باجوڑ کے علاقے ہیں، جو دیہات ہیں، ان کے عوام میں گل مل گئے ہیں، ان کے حجروں میں ہیں، ان کے مساجد میں ہیں، ان کے بازاروں میں ہیں، باقاعدہ خطابات کرتے ہیں، عوام میں تقریریں کرتے ہیں، جرگے کرتے ہیں۔ تو اب سیکیورٹی فورسز نے جو کل رات کو باجوڑ پہ فضائی حملے کیے، ان کے ٹھکانوں پہ کیے، جو ان کے ٹھکانے تھے جہاں پہ موجود تھے، تو ان پہ فضائی بمباری کی ہے اور بڑی مؤثر بمباری کی ہے جس میں درجنوں، اب تک ڈیٹیل سامنے نہیں آئی، مگر جو فضائی بمباری کی ویڈیو جاری کی گئی ہے اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کافی میسیو بمباری تھی پاکستان فضائیہ کی اور اس میں کافی شدت پسندوں کی ہلاکت کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ یہ خبریں ناظرین ڈیٹیل سے مزید آگے آئیں گی، اس حوالے سے ڈیٹیل سے کھل کے بات کریں گے۔ ساتھ ناظرین جو وزیرستان میں ہم نے دیکھا ہے کہ ایک باقاعدہ ٹی ٹی پی نے ویڈیو جاری کی ہے اور ایک شخص کو اس کی آنکھوں پہ پٹی باندھی ہوئی ہے اور اس کو بٹھایا ہوا ہے اور عوام سے خطاب کر رہے ہیں، باقاعدہ لوگوں کو اکٹھا کیا ہوا ہے
کہ ایک جرگہ ہے اور اس میں سرعام ایک شخص کو جو ہے ان کی آنکھوں پہ پٹی باندھی گئی ہے اور ان کو بٹھایا گیا ہے اور عوام کو بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے ایک شخص کو، ایک عالم کو انہوں نے جو ہے وہ قتل کیا ہے۔ انہوں نے ایک عالم جو تھے مولوی ثناء اللہ کو غلطی سے قتل کیا تھا، مگر چونکہ ہم شریعت کے مطابق فیصلے کرتے ہیں اور ہمارے پاس علماء کرام موجود ہیں اور ہم ایسے شریعت کے خلاف کام کرنے والے کو سزائیں دیتے ہیں قانون کے مطابق، شریعت کے مطابق، پھر ان کو جو ہے سرعام لوگوں کے سامنے جو ہے وہ قتل کر دیا ہے۔ تو ناظرین، ریاست ریٹ جو ہے وہ چیلنج ہو رہی ہے۔ اب یہ وہاں پہ اپنے طریقے سے لوگوں کو سزائیں دے رہے ہیں، لوگوں کو اکٹھا کر رہے ہیں، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ ریاست کی ریٹ کو باقاعدہ چیلنج کیا جا رہا ہے۔ آج مولانا فضل الرحمان صاحب نے آل پارٹیز کانفرنس میں بڑے جو خدشات تھے ان کا اظہار کیا اور بڑی اوپنلی جو ہے وہ باتیں کی ہیں۔ اس میں ایک تو انہوں نے کہا ہے کہ جو قبائلی علاقہ جات ہیں ان میں ریاست کی ریٹ جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے اور شدت پسندوں کے کنٹرول میں ہے، اور جو صوبائی حکومت ہے وہ باقاعدہ جو ترقیاتی فنڈ ہے اس میں 10% کا حصہ جو ہے وہ طالبان کو، تحریک طالبان پاکستان کو باقاعدہ سے بتہ ادا کرتے ہیں، اسی لیے یہ بچے ہوئے ہیں۔ اور ساتھ ناظرین، باجوڑ کے حوالے سے اور جو وزیرستان میں بمباری ہو رہی ہے، روزانہ کے حساب سے ہم جنازے اٹھا رہے ہیں، یا مولانا فضل الرحمان صاحب جو جمعیت علماء اسلام کے سربراہ ہیں، سینئر سیاستدان ہیں، انہوں نے بڑے کھلے الفاظ میں کہا ہے کہ جی ہم روزانہ کے حساب سے جنازے اٹھا رہے اور گھروں پہ راکٹ گرتے ہیں، بم گرتے ہیں، ڈرون حملے ہوتے ہیں، اور اس میں لوگوں کی شہادتیں عام لوگوں کی ہوتی ہیں، اور پھر افواج جو ہے ان کو تنگ کرتی ہے۔ باقاعدہ پاک فوج کو کوٹ کیا ہے کہ پھر وہاں پہ ان کو بلایا جاتا ہے اور ان کو گرفتار کیا جاتا ہے کہ آپ کے جو ہے آپ یہ لکھیں، یہ تسلیم کریں کہ یہ شدت پسند مارے گئے ہیں۔ تو ایک تو ان کے گھر میں بے گناہ شہریوں کو آپ مار دیتے ہیں، پھر ان سے لکھ کے لیتے ہیں کہ یہ دہشت گرد ہیں۔ تو یہ کیسا ملک ہے، کیسی ریاست ہے؟ اور ناظرین، ہم اس پہ بات کر چکے ہیں کہ جب آپ ٹھیک ہے وہاں پہ شدت پسند دہشت گرد جو ہے وہ عوام میں موجود ہیں، اگر ان کے خلاف آپریشن کیا جائے گا، اس لیے ٹارگیٹڈ آپریشن کو چنا گیا ہے، باقاعدہ ایک میسو آپریشن جو ہے لارج سکیل پہ ان کے خلاف فل فلیج آپریشن نہیں ہو رہا۔ اس کی بڑی وجہ وہاں کے عوام ہے کہ عوام کا زیادہ نقصان نہ ہو۔ مگر ہم اس پہ بات کر چکے ہیں کہ جب مارٹر گولہ گرتا ہے جس میں شہادتیں ہوئی ہیں، ایک ماں اپنے 2 بچوں کے ساتھ شہید ہو گئی ہیں، عام لوگ مارے جا رہے ہیں، اب تک 6-7 بے گناہ لوگ جو ہے اب تک ان میں جو ہے وہ شہید ہو گئے، تو یہ بڑا اثر کرتی ہے، اور یہاں پہ پھر پاک فوج کے خلاف جو ہے وہ نفرت زیادہ بڑھنے لگتی ہے سیکیورٹی فورسز کے خلاف۔ عوام اکٹھا ہوتے ہیں، وہاں پہ جلسے ہوتے ہیں، ایک تو وہاں پہ آلریڈی ایسی تنظیمیں موجود ہیں جیسے PTM ہو گیا، پشتون تحفظ موومنٹ، ان کے سربراہان تو اس ٹائم پہ خود دکھائی نہیں دیتے ہیں کیونکہ ان کو خدشات ہیں کہ ان کے خلاف دہشت گردی ہو سکتی ہے۔ پھر وہ جاتے ہیں اور ان کو ڈیفینیٹلی وہاں پہ ہمدردیاں عوام کی ملتی ہیں، ان کے لیے مظاہرہ کرتے ہیں، ان کے لیے روڈ بند کرتے ہیں، ان کو ہمدردی کا احساس دلاتے ہیں۔ تو سیکیورٹی فورسز کو بھی دیکھنا ہوگا کہ اگر عام لوگوں کی شہادتیں ہوتی ہیں تو پھر ان کو سینے سے لگانا پڑے گا، ان سے بات چیت کرنی پڑے گی، ان کے سامنے غلطی تسلیم کرنی پڑے گی۔ یہ اگر ہم اس طرح ان کو دہشت گردی کی لسٹ میں ڈالتے ہیں تو پھر ریاست کے خلاف جو ہے وہ عوام کی نفرت میں اضافہ ہوگا۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیکیورٹی فورسز کے قافلے جب نکلتے ہیں تو ایسے حملے سیکیورٹی فورسز پہ ہوتے ہیں، ایسے حملے، ایسے ریکی ہوتی ہے، طاق میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں دہشت گرد شدت پسند TTP کے، وہ باقاعدہ سیکیورٹی فورسز پہ حملے کرتے ہیں، تو اس میں یہ عنصر زیادہ شامل ہوتا ہے، اور ان کے خلاف فرض کریں ریاست کے خلاف تو اس ٹائم پہ کھل کے جو ہے وہ PTM بات کرتی ہے، تو پھر ایسا لگتا ہے کہ ریکی بھی وہاں پہ ہوتی ہے، ان کے لوگ بھی شامل ہوں گے، جن کی زیادتی ہوئی ہے وہ بھی شامل ہوں گے۔ تو ریاست کو بڑی احتیاط کرنی پڑے گی ان چیزوں میں، کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی ایک بڑے پائے کے لیڈر ہیں، ایک مذہبی جماعت کے سربراہ ہیں، اور انہوں نے کئی بار کھلے عام جو ہے وہ اس طرح کی باتیں کی ہیں، اور آج تو آل پارٹیز کانفرنس میں کل جو انہوں نے کھل کے باتیں کی ہیں تو وہ انتہائی خطرناک باتیں ہیں جس کو دیکھنا پڑے گا سیکیورٹی فورسز کو۔ آفتاب شیرپور نے ناظرین افغان مہاجرین کے حوالے سے بات کی ہے، اور ہم اس پہ بار بات اس پہ بھی کر چکے ہیں۔ آفتاب احمد خان شیرپور ایک بڑا نام ہے، 2 بار صوبے کے وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں، پیپلز پارٹی کے مین بندے تھے، اب ان کی اپنی قومی وطن پارٹی ہے، ان کی جو جماعت ہے وہ کافی مؤثر ہے خیبر پختونخوا میں۔ بہرحال ان کو صوبائی اور قومی اسمبلی کی نشست نہیں ملی کیونکہ تحریک انصاف کا زور جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں پاپولیرٹی بہت زیادہ ہے، اس کے باعث ان کو کوئی سیٹ نہیں ملی، مگر ایک بڑے سیاستدان ہیں، 2 بار وزیر اعلیٰ رہنے کے بعد ان کے پاس کافی
تجربہ ہے، اور ان کا کہنا ہے وہ کافی عرصے سے افغان مہاجرین کی ایشو کو دیکھ رہے ہیں اور اس پہ بات کر چکے ہیں۔ افغان مہاجرین کو ملک سے بے دخلی کے خلاف ہیں وہ، اور انہوں نے کھل کے بولا ہے کہ آپ صوبائی حکومت سے بات کریں، وہاں پہ صوبائی حکومت یا وفاقی حکومت پاکستان کی، وہ وفاقی حکومت سے بات کریں، اور ان کو اس طرح بے دخل کرنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے، اور یہ عالمی قوانین کی بھی خلاف ورزی ہے۔ ساتھ ناظرین، جو بلوچستان میں ایک ڈاکٹر ہیں، جو پروفیسر ہیں، پی ایچ ڈی ڈاکٹر بھی ہیں، عثمان قاضی کو گرفتار کیا گیا ہے، اور ان کے بھائی کو بھی گرفتار کیا گیا ہے، اور انہوں نے باقاعدہ اعتراف کیا ہے۔ ایک بڑا ایجنٹ مانا جا رہا ہے، ایک بڑی کامیابی مانی جا رہی ہے، اور انہوں نے خود اعتراف جو کی ہے اس میں ناظرین کہ جو مارچ 2021 میں جو دھماکے 2024 میں جو دھماکے خودکش حملے ہوئے، جو کوئٹہ ریلوے اسٹیشن پر خودکش حملہ ہوا، اس میں انہوں نے سہولت کاری فراہم کی۔ 14 اگست کو انہوں نے دھماکے مزید کرنے تھے مگر یہ پکڑے گئے، اور ایک بڑا نام ہے ناظرین، پروفیسر ہے، لوگوں کو پڑھاتے ہیں وہاں پہ، اور بی ایل اے اور بی ایل ایف سے ان کا تعلق نکل آتا ہے، اور جس طرح انہوں نے اعتراف جرم کیا ہے اس پہ سوالات بھی اٹھ رہے ہیں۔ مگر بلوچستان میں ناظرین اس ٹائم پہ کافی، اب اگر آپ بلوچوں کی بات کی جائے تو 80 لاکھ بلوچ تو اس ٹائم پہ کوئٹہ سے، بلوچستان سے نکل چکے ہیں، کراچی میں، ملک کے مختلف علاقوں میں جو ہیں وہ رہائش پذیر ہیں، اور بلوچوں کی اتنی تعداد ہے نہیں۔ جب 80 لاکھ نکل گئے ہیں، آپ خود اندازہ لگا لیں، 1,90,00,000 کی آبادی کا، 1,70 سے 1,90,00,000 کی آبادی کا جو بلوچستان ہے، اس میں 42 سے 45% بلوچ ہیں، اور پھر ان میں سے 80 لاکھ جو ہیں وہ نکل گئے ہیں، تو اتنے بلوچ بچے نہیں ہیں بلوچستان میں۔ اس کے باوجود بی ایل اے اور بی ایل ایف اپنی کارروائیاں کر رہی ہیں، اور ان کے ساتھ سرکردہ لوگ جو ہیں وہ شامل ہیں اس تحریک میں، ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور ان کو کامیابیاں دہشت گردی کی کارروائیوں میں مل رہی ہیں۔ سیکیورٹی فورسز ان کے خلاف روزانہ کے حساب سے درجنوں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن اور ٹارگیٹڈ آپریشن کرتی ہیں، اور سیکیورٹی فورسز کو بڑی کامیابیاں ملی ہیں۔ مگر یہ جو ایک بڑی کامیابی مانی جا رہی ہے، اس پہ ناظرین بی وائی سی نے، جو بلوچ یکجہتی کمیٹی ہے، انہوں نے باقاعدہ ایک پریس ریلیز جاری کی ہے کہ ایک ایسے کو مطلب ایک اتنے بڑے لیکچرر کو، پروفیسر کو گرفتار کرنا زیادتی ہے، ظلم ہو رہا ہے، اور یہ جو اعترافی بیان ہے یہ ان سے زبردستی لیا گیا ہے، اور جو سیکیورٹی فورسز کا کہنا ہے اور جو انہوں نے اعترافی بیان کیا ان میں تو یہ کھلے عام بتا رہے ہیں کہ میں نے ان کی سہولت کاری کی ہے، اور میں نے اتنے خودکش حملوں میں، اور یہ راز تب افشا ہوا جب خودکش حملہ آور کو گرفتار کیا گیا، انہوں نے انکشاف کیا تھا، اور ان کو بعد 12 اگست کو پھر رات کو ان کو سیکیورٹی فورسز نے کوئٹہ کے علاقے سے گرفتار کیا تھا۔ تو ایک پریس ریلیز انہوں نے جاری کی ہے کہ ان کو جو ہے افنان ٹاؤن سے، سرکاری جامع بیوٹم سے ڈاکٹر عثمان قاضی کو اور ان کے بھائی جو ہیں جبران بلوچ کو گرفتار کیا گیا ہے، اور یہ جو بیان اعترافی لیا گیا ہے یہ ان سے زبردستی لیا گیا ہے، ڈرا دھمکا کے لیا گیا ہے، اور یہ اسی طرح کسی بھی ایکٹیویٹی میں ملوث نہیں ہے۔ مگر چونکہ سیکیورٹی فورسز نے ان کی معلومات تھی، وزیر اعلیٰ جو بلوچستان کے ہیں انہوں نے بھی ایک پریس کانفرنس کی ہے، ایک بڑی کامیابی مانی جا رہی ہے، ان کے تعلقات راز سے تھے۔ بہرحال ناظرین، اس ٹائم پہ بلوچستان میں تو کافی شدت پسند دہشت گرد بی ایل اے کے اور بی ایل ایف کے، بلوچ لبریشن آرمی کے اور بلوچ لبریشن فرنٹ کے موجود ہیں، اور وہ اپنی کارروائیاں کر رہے ہیں۔ جیسے میں نے کہہ دیا کہ بلوچ زیادہ تر نکل گئے ہیں، کم بلوچ وہاں پہ اب ہیں، پٹھانوں کی اکثریت بھی وہاں پہ 40-42% ہے، دیگر مزاری بگٹی وغیرہ بھی وہاں پہ کافی تعداد میں موجود ہیں، اور اپنی ایک آرمی بنائی ہوئی ہے۔ ان کی فنڈنگ جو ہے وہ انڈیا کر رہا ہے، ایران کے راستے ان کو سپورٹ کیا جا رہا تھا۔ ایران کی جنگ میں جو اسرائیل کے ساتھ ان کی جنگ تھی، پاکستان کا کھلے عام کھل کے سپورٹ کرنا، پوری دنیا میں سب سے بہترین طور پہ پاکستان نے ان کو سپورٹ کیا ہے، اقوام متحدہ میں ان کے لیے اجلاس بھی بلایا اور اس کی مذمت بھی کی ہے، اور باقاعدہ پاکستان نے ہر مرحلے میں جو جنگ ہو رہی تھی اسرائیل کے ساتھ، پاکستان نے ہر موقع پہ ان کا کھلے عام ساتھ دیا ہے۔ ایک تو شامل ہوتا ہے ان کے ساتھ جنگ کرنا، وہ تو دنیا میں کہیں بھی نہیں ہوتا۔ اگر پاکستان کی بھی جنگ ہوتی ہے تو چائنا ہمارا اچھا دوست ہے، مگر وہ کھل کے آپ کے ساتھ جنگ کے میدان میں کودے گا نہیں، آپ کو سپورٹ کرے گا۔ جس طرح انڈیا پاکستان کی جنگ ہوئی اور اس میں چائنا نے ہمیں سپورٹ کیا، اسی طرح پاکستان نے بڑے کھلے ڈھلے الفاظ میں ایران کو سپورٹ کیا، تو اس پہ ایران کی اسمبلی میں بھی پاکستان کو کافی سراہا گیا، اور ایران کے صدر نے پہلا دورہ بھی پاکستان کا کیا تھا پچھلے دنوں، اور اس میں یہ طے بھی ہوا تھا
کہ جو پاک ایران بارڈر ہے اس پہ جو BLA اور BLF کے دہشت گرد ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی، ان کے خلاف آپریشن کیا جائے گا۔ تو فی الحال جو ہے انڈیا کی آکسیجن BLA BLF کی جو آکسیجن جو انڈیا فراہم کر رہا تھا وہ راستہ جو ہے وہ ایران نے آلموسٹ بند کر دیا ہے، مگر یہ انٹرنل طور پہ اب مختلف ان کے ٹھکانے تو موجود ہیں نا، ان کے خلاف آپریشن تو چل رہا ہے اور ٹھکانے ان کے پہاڑوں میں ہیں، اور پہاڑوں سے یہ آ کے موٹر سائیکل پہ کبھی ریل کی پٹڑیوں کو اکھاڑ دیتے ہیں، کبھی جو ہے پیٹرول پمپ کو جلا دیتے ہیں، اور کب سیکیورٹی فورسز پہ تو روزانہ کے حساب سے حملے ہو رہے ہیں اور ان کی سہولت کاری بھی وہاں پہ لوکل لوگ کر رہے ہیں۔ تو سیکیورٹی فورسز یہ اس کو بڑی کامیابی مان رہی ہے، اور BYC جو بلوچ یا ہجرتی کمیٹی ہے، مارنگ بلوچ کی جو گرفتار ہیں اس ٹائم پہ، وہ جو ہیں ان کے جو تنظیم ہے وہ ان کی سپورٹ میں کھڑی ہو گئی ہے، اور اس سے پہلے ان کو لاپتہ ڈکلیئر کیا تھا کہ یہ پروفیسر صاحب جو ہیں یہ لاپتہ ہیں۔ بہرحال ناظرین، یہ ایک لمبی بحث ہے، اس پہ پھر کبھی بات کریں گے۔ فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔